Hijab in Islam is a rigid, suffocating custom or something else. اگر ہم میسوپوٹامین سویلائزیشن سے شروعات کر انڈس ویلی سویلائزیشن تک، پھر ایجپٹین سویلائزیشن سے ہوتے ہوئے گریس سویلائزیشن تک، اور پھر رومن اور پرشین امپائر کے دور کی سویلائزیشن میں عورتوں کے حقوق کی اسٹڈی کریں اور اس کا کمپیریزن 7th سینچری کی شروعاتی دور میں اسٹیبلشڈ اسلامک سویلائزیشن میں دیے گئے عورتوں کے حقوق سے کریں، تو آپ یہ پائیں گے کہ عورتوں کی حق کی پیروی میں اسلامک سویلائزیشن باقیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب پروفیٹ آف اسلام نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد رکھی، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی اسلام وہ مذہب بنا جس نے نہ صرف عورتوں کو دوسرے سویلائزیشن کے مقابلے بہتر حقوق دیے، بلکہ اپنے معاشرے میں ریشیل ڈسکریمنیشن کو جڑ سے ختم کر دیا۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے تربیت دی کہ اے تمام دنیا کے انسان، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے صرف ایک مرد اور ایک عورت سے، اس لیے انسانیت کے ناطے تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ہم نے بنا دی تمہاری جاتیاں اور پرجاتیاں تاکہ تم صرف ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کبھی بھی رنگ، روپ، جگہ، بھاشا کی بنا پہ ایک دوسرے سے نفرت مت کرنا۔ جب اسلامک سویلائزیشن خلافت راستہ سے ہو کر دور ملوکیت میں امید کیلفت سے گزرتی ہوئی عباسی کیلفت تک پہنچی، اور جب بغداد شہر وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پہ اس کے مد مقابل کوئی بھی سلطنت موجود نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامک معاشرہ تربیت، تہذیب، طاقت، دولت، دنیا کے ہر اس پیمانے پہ جس پر رکھ کر قوموں کو عزت بخشی جاتی ہے، اول درجے پہ فائز تھا۔ 7th سینچری سے کم و بیش 16th سینچری تک دنیا کے سارے سویلائزیشن، چاہے وہ بر صغیر میں موجود ہوں، یوروپ میں موجود ہوں، چائنا میں موجود ہوں، ان سب پر اسلامک سویلائزیشن کی طاقت اور تہذیب کا غلبہ تھا۔ 21st سینچری میں جن ملکوں کا دبدبہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، ان میں سے ایک ملک جس کو آپ اور ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس دنیا کے نقشے پر تھا ہی نہیں، اور باقی یوروپ کے ملکوں کا بس نام اور وجود دنیا کے نقشے پر موجود تھا۔ ہم بات تو اسلام میں موجود عورتوں کے حق کی کر رہے ہیں، مگر ہماری باتوں میں ذکر سویلائزیشن کا چل رہا ہے۔ تو ایک بات جاننا نہایت ضروری ہے، دنیا پہ جس سویلائزیشن کا غلبہ ہوتا ہے، اس سویلائزیشن کا تہذیب بھی دنیا کے ہر معاشرے پر غالب ہوتا ہے۔ جب تک اسلامک سویلائزیشن کا دنیا پر غلبہ تھا، تب تک اسلامک تہذیب ہر معاشرے میں صحیح سمجھی جاتی تھی۔ اسلامک معاشرے نے جو صلاحیتیں، جو حقوق، جو آزادی، جو اکنامک اپلفٹ عورتوں کو دی، اس پر زمانے کو کبھی حیرت ہوا کرتی تھی۔ اصل پریشانی تب شروع ہوئی جب اسلامک سویلائزیشن کے دبدبے میں ڈاؤن فال شروع ہوا۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے اس زمانے میں عورتوں کو مردوں کے برابری میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ مذہب ہے جو لڑکی کے مرضی کے خلاف شادی کی اجازت نہیں دیتا، اگر مرد کو طلاق دینے کا حق دیتا ہے تو دوسری طرف عورت کو خلا یعنی طلاق لینے کا بھی حق دیتا ہے۔ باپ کے وراثت میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر بیٹیاں 2 سے ادھک ہیں تو ان کا حصہ چھوڑے ہوئے دولت کا 2/3 ہوگا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو ایسا حق دینے کی حمایت کرنے والا پہلا سب سے واحد مذہب اسلام ہے، اور بیوی کے لیے 1/4 حصہ ہوگا اس دولت کا جو شوہر نے دنیا میں چھوڑا ہے، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کے لیے اس کا 8واں حصہ ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اور جب وہی بیٹی بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی وراثت میں ایسا حق دینے کی حمایت کرنے والا سب سے پہلا واحد مذہب اسلام ہی ہے۔ سادگی سے نکاح کر کے اور لڑکے والوں کی طرف سے بیوی کو مہر دینے، جس مہر پر صرف اور صرف لڑکی کا حق ہوتا ہے، کی پیروی کرنے والا سب سے پہلا مذہب اسلام ہی ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس کے پروفٹ نے فرمایا، جو انسان 2 بیٹیوں کی پرورش کرے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو وہ انسان حشر کے میدان میں میرے بغل میں کھڑا ہوگا، بالکل میرے پاس کی 2 انگلیوں کے مانند۔ ایک دوسری حدیث ہے، جس انسان کی کیول بیٹیاں ہوں اور اگر وہ ان سب کی بہتر پرورش کرے تو وہ بیٹیاں پردہ بنیں گی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کرنے والی۔ یہ وہی اسلامک معاشرہ ہے جس کی عورتیں دینی اور دنیاوی علم میں مردوں سے کسی معنی میں کمتر نہیں ہوا کرتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبی میں بچے اور بچیوں دونوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ شریعت کے معاملات میں ان کی جانکاری مردوں سے بھی بہتر تھی۔ شریعت کے قانون کے معاملات میں وہ اس دور کے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کرٹیسائز کرنے کی نہ صرف قوت رکھتی تھی بلکہ ضرورت پڑنے پہ کرتی بھی تھی۔ ویسے تو حقیقتاً پورا مسلم معاشرہ آج کے دور میں علم کے معاملے میں پچھڑا ہوا ہے، چاہے وہ بہترین دنیاوی علم کا معاملہ ہو یا مکمل دینی علم کا، لیکن آج پوری دنیا مسلم عورتوں کے لٹریسی، ان کی فریڈم، ان کے امپاورمنٹ پر سوال کھڑی کرتی ہے، اور سوال کافی حد تک شاید صحیح ہے۔ زیادہ تر لوگ حجاب کو مسلم عورتوں کے پچھڑے پن کا سب سے بڑا وجہ مانتے ہیں، حالانکہ اسلام میں پردہ مرد اور عورت دونوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصل میں حیا اسلام میں ایک ایسی کوالٹی ہے جو مرد اور عورت دونوں ہی میں پائی جانی چاہیے۔
اس لیے اسلام میں لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی حیا کی حفاظت کر سکے۔ عورتوں کے اس لباس کو دنیا حجاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ حیا کی حفاظت صرف لباس سے نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ حجاب میں رہ کر بھی اپنے حیا کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اسلام میں ایک اور کوالٹی کا اکثر ذکر آتا ہے جو ہے تقوی۔ تقوی کا اصل مطلب اسلامک ریلیجیس ویلیوز کو دل سے اللہ کی رضا کے لیے فالو کرنے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیا کی حفاظت لباس سے کرنی ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ جب کبھی معاشرے میں حیا کی حفاظت لباس سے کرائی جاتی ہے جبرن دکھاوے کے لیے، پریشانیاں تب پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے میں عورتوں کے پردے پر بحث کرنے والے زیادہ تر مرد تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن مرد کی بے پردگی پر بحث کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے۔ جب تک عورتوں کے پردے کی حمایت مرد اپنے طریقے سے کرتا رہے گا، زمانہ تب تک پردے کو آپریشن عورتوں پر تھوپا گیا ایک دقیانوسی رواج مانتا رہے گا۔ جس دن مسلم عورتیں اپنے پردے کی حمایت قرآن حدیث کو سمجھ کر خود کرنے لگیں گی، زمانہ اسے پھر سے اسلامک وے آف لیونگ کنسیڈر کرنے لگے گا، عورت کے لباس کو عورت کے حیا کی حفاظت کا ایسٹ سمجھنے لگے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ بیلنس کی بات کرتا ہے۔ جہاں تک میری سمجھ ہے اسلام میں ایکسٹریم جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا لباس اتنا کم نہ ہو جائے کہ خود ہمیں اور دنیا کو ہمارے اندر حیا نام کی کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، اور ہمارا لباس اتنا کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے کہ ہم علم اور ترقی سے محروم ہو جائیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں لباس کوئی ریجڈ سفوکیٹنگ ریلیجیس کسٹم نہیں ہے جو روزمرہ کی زندگی جینے، علم حاصل کرنے یا معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنے اندازے سے نہیں بول رہا۔ اگر ہم آج کے موجود دور کی بات کریں تو ہم پائیں گے کہ انسان کا چہرہ، اس کا سگنیچر اور اس کا تھمب پرنٹ اس کے آئیڈینٹی کے طور پر معاشرے میں لگ بھگ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم عورتوں کے سطر کی بات کریں اور ابو داؤد، ابن ماجہ جیسی حدیثوں کی اسٹڈی کریں تو پائیں گے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو چھوڑ کر باقی جسم ڈھکا ہونا چاہیے، یعنی عورت کا پورا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ کے سطر ہے جسے وہ نہیں کھول سکتی کسی انسان کے سامنے، چاہے وہ انسان اس کا باپ، چاچا، بھائی یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پردے کی روایت میں بہت عام بات ہے جس میں عورت کا سطر اس کا پورا جسم مانا جاتا ہے۔ عورت کو چہرہ اور ہاتھ بھی کسی غیر انسان کے سامنے ضرورت کی کنڈیشن میں بھی کھولنے سے زیادہ تر مناہی ہے۔ اکثر ایسے ملک جہاں اسلامک معاشرہ نہیں ہے، جن ملکوں میں مسلم مائنارٹی میں ہے، اس طرح کی ریجیڈیٹی مسلم عورتوں میں علم اور ترقی میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے۔ آپ کو چہرے اور ہاتھ کو سطر میں شامل کر کے ڈھکنے کی بات کرنے والے اور انہیں سطر میں شامل نہ کر نہ ڈھکنے کی بات کرنے والے بہت سے قرآن، حدیث اور اسلامک تاریخ پر بیسٹ انٹرپریٹیشن مل جائیں گے۔ آپ کو شاید یہ سن کر بڑا عجیب لگے مگر یہ حقیقت ہے۔ ایسے بہت سے اسلامک اسکالر جو اسلامک ملکوں میں رہتے ہوئے معاشرے کے لیے جن شریعت کے قانونوں کو قرآن، حدیث اور اسلامک تاریخ کی بنیاد پر قیاس لگا کر بنایا، حقیقتاً جب تک وہ اس اسلامک ملکوں میں رہے انہیں ان قانونوں میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، لیکن جب وہ چند سالوں کے لیے ایسے ملک میں جا کر رہے جہاں کا نظام اسلامک نہیں تھا تو انہیں خود کے اپنے انٹرپریٹیشن پہ بنائے گئے شریعت کے قانونوں میں کمی نظر آنے لگی۔ مطلب بہت صاف ہے، یہاں سوال قرآن اور حدیث پر نہیں اٹھایا جا رہا مگر ان کے انٹرپریٹیشن پہ بنایا گیا قانون ہمیشہ صحیح اور ہر طرح کے معاشرے میں 100% ہر معنی میں ایکسیپٹیبل شاید نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے ہر دور میں ہر معاشرے میں ایسے بہترین اسلامک انٹلیکچوئل کی جو شریعت کے حساب سے صحیح اور معاشرے کے حساب سے لاجیکل انٹرپریٹیشن کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ عام مسلم عوام میں بنیادی صحیح دینی علم بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ انہیں سمجھ کر دل سے اپنا سکے۔ قرآن کی 24ویں سورہ نور اور 33ویں سورہ احزاب یہ وہ دو سورتیں ہیں جس میں حجاب یا پردے کا ذکر آتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں مدنی ہیں، یعنی یہ اس دور میں اتری جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں اسلامک نظام قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ سورہ احزاب اس ٹائم پیریڈ میں اتری جس وقت مدینہ منورہ جنگ احزاب بیٹل آف ٹرینچ کے دور سے گزر رہا تھا۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے سن 5 ہجری یعنی 626 سے 627 سینچری کے آس پاس کا وقت، اور سورہ نور سن 6 ہجری یعنی 628 سے 629 سینچری میں اف کی گھٹنا کے دوران اتری۔ اگر آپ اس وقت کے حالات پر غور کریں تو پائیں گے یہ وہ دور تھا جب مکہ کے مشرک، مدینے کے منافق اور مدینے کے یہودی ایک ساتھ مل کر اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے نبی کی شدید مخالفت پر آمادہ تھے۔ جب اسلام کی جڑ کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکنے کی دشمنوں کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، تب انہوں نے نہ صرف اسلام کے نبی کے کردار پر بلکہ ام المومنین کے کردار پر بھی بے بنیاد
तोहमत लगाना शुरू कर दिया। वो हर उस फिराक में रहने लगे कि कोई भी ऐसा मौका मिले जिसको वो प्रोपेगेंडा बनाकर मुसलमानों को रुस्वा कर सके, चाहे दौर कोई भी हो, सामने वाला मर्द हो या औरत। किरदार को बदनाम कर मुआशरे में रुस्वा करने का यह तरीका आज भी उतना ही कारगर है। इसलिए इस्लाम ने किरदार की हिफाजत के लिए बहुत से तरीके बताए, जिसमें एक तरीका लिबास का भी है। अगर हम कुरान की उन आयतों को देखें जो पर्दे के बारे में बताती हैं, तो उसमें सूरह अहजाब आयत नंबर 59, ऐ नबी कह दे अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वालों की औरतों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें, जिससे वे पहचान ली जाएं और तकलीफ से बच जाएं। इब्ने कसीर को पढ़कर यह पता चलता है कि उस दौर में इस तरह से खुद पर चादर लपेटकर जब कोई औरत बाहर निकलती थी तो लोगों को यह अंदाजा हो जाता था कि वह एक अच्छी और बाकिरदार औरत है, न कि कोई गुलाम या बदकिरदार। और इस तरह से वो जाने या अनजाने में बदकार, आवारा, मनचले मर्दों की तंज या बदतमीजियों से अक्सर बच जाती थी। सूरह अहजाब की आयत नंबर 55, इसमें कोई गलती नहीं उन औरतों पर अपने बाप, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने मेल जोल की औरतों और अपने नीचे काम करने वाले दास दासियों, नौकर नौकरानियों के सामने होने में, अगर वह अल्लाह से डरती रहें। इब्ने कसीर को पढ़कर यह पता चलता है कि सूरह अहजाब की 2 आयतें उम्मुल मोमिनीन के लिए उतरी। आयत नंबर 32, ऐ नबी की बीवियों यानी ऐ उम्मुल मोमिनीन, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो इस अंदाज से बात न करो कि कुछ गलत मतलब निकालने लगे वो लोग जिनके दिलों में रोग है, और बेहतर तरीके से बात करो। और आयत नंबर 53, एक जगह लोगों से फरमाया गया, जब तुम नबी की बीबियों से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, यह अधिक पाकीज़गी की वजह है तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए। कुरान में पर्दे के बारे में उतरी आयतों में से एक आयत सूरह नूर की आयत नंबर 31 है, और ईमान वालियों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लुकिंग फॉरबिडन थिंग्स, और खुद को जिना इलीगल सेक्सुअल एक्ट से बचाएं, और अपनी खूबसूरती का दिखावा न करें सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए, जैसे हाइट, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, और अपनी ओढ़नी चादर अपने सीने पर डाली रहें। जब यह आयत उतरी तो उस वक्त की कुछ मुस्लिम खवातीन जब घर से बाहर निकलती तो कपड़ा पहनने के बाद ऊपर से खुद को चादर से इस तरह ढक लेती कि उनका चेहरा, गर्दन, सीना और जिस्म पूरी तरह ढक जाता, और वो देखने के लिए आंख के सामने चादर को फाड़ देती। कुछ मुस्लिम खवातीन खुद को चादर से इस तरह ढकती कि देखने के लिए एक आंख खुली रहती। कुछ मुस्लिम खवातीन खुद को चादर से इस तरह ढकती कि देखने के लिए दोनों आंख खुली रहती। कुछ मुस्लिम खवातीन हाथ में दस्ताने पहनती, कुछ दस्ताने नहीं पहनती। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इब्ने माजा और अबू दाऊद के मुताबिक औरत का पूरा जिस्म सिवाय चेहरे और हाथ के सतर है, जिसे वो नहीं खोल सकती शौहर के अलावा और गैर किसी मर्द के सामने। इस आयत में आगे बताया गया है, और अपनी खूबसूरती न दिखाएं दूसरे मर्दों को सिवाय अपने शौहर, अपने बाप, अपने शौहर के बाप, अपने बेटों, अपने शौहर के बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, मुस्लिम औरतों, दासियों, और नीचे काम करने वाले ऐसे मर्द जो बूढ़े हों या जिनमें कुछ गलत करने की कोई गुंजाइश न हो, या छोटे बच्चे जिनमें अभी औरत मर्द के रिश्तों की समझ न आई हो। वल्लाहु आलम, इसका मतलब यह है जब मुस्लिम खवातीन घर के अंदर हों तो घर में पहने हुए कपड़े के ऊपर चादर या हिजाब से खुद को ढकने की जरूरत इन रिश्तों के सामने नहीं है, लेकिन जब वो बाहर जाएं तो खुद को चादर हिजाब में ढक लें। कुछ लोगों के मुताबिक चेहरा और हाथ खुला रख सकते हैं, कुछ के मुताबिक नहीं रख सकते हैं। याद रखें, इस्लाम में जरूरत से ज्यादा छूट और जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं है। और इसी आयत में आगे है कि और अपने पैर जमीन पर मारते हुए न चलें, जिससे उनके पाजेब की आवाज दूर तक सुनाई दे। जब आप इब्ने कसीर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस दौर में बदकिरदार औरतें मर्दों को अपनी तरफ खींचने के लिए जिस्म पर कम कपड़े पहनकर गलियों में अपने पाजेब को बजाते हुए अक्सर गुजरा करती थी। और ऐसी औरतों में दिलचस्पी रखने वाले मर्द इस तरह की औरतों को उनके लिबास और पाजेब की आवाज से दूर से ही पहचान लिया करते थे। इसलिए औरतों को अपने किरदार और हया की हिफाजत के लिए खुद को चादर से ढकने और पैर जमीन पर मार कर न चलने की हिदायत दी गई। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इस्लाम मर्दों को छूट देता है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर कुरान में बेटियों और औरतों के लिबास के बारे में आयत है तो बेटों और मर्दों के लिबास के बारे में भी जिक्र है। अगर कुरान बेटियों और औरतों को निगाह नीचे की बात करता है तो ये बात मर्दों पर भी वैसी ही लागू होती है। अगर कुरान बेटियों और औरतों को जिना इल्लीगल सेक्सुअल एक्ट से रोकता है तो ये मर्दों को भी वैसे ही रोक। अगर मुआशरे में बेटों और बेटियों या मर्द और औरतों के मामले में बहुत फर्क नजर आता है तो ये ज़हनी तंग नजरी है, इस्लाम की गलती नहीं है।
اب میں اس آیت اور کنڈیشنز کو بتانا چاہوں گا جہاں عورت کو اسلام میں پردے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 60، اور جو بوڑھی عورت شادی کی امید نہ رکھتی ہو تو اس پر کوئی دوش نہیں ہے کہ اپنے پردے کی چادر اتار کر رکھ دے، شرط یہ ہے کہ وہ ایسا اپنی خوبصورتی کا دکھاوا کرنے کے لیے نہ کرے، اور اگر وہ حفاظت میں رہے تو اس کے لیے اچھا ہے۔ وہ کنڈیشن جہاں پردہ ضروری نہیں ہے، ایمرجنسی اور جنگ کی حالات میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں جنگ کے میدان میں جاتی تھی، وہ گھائلوں کا علاج کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، کیمپ کی حفاظت کرتی تھی، گھائل لوگوں کو جنگ کے میدان سے کیمپ میں لاتی اور ضرورت پڑنے پر سیلف ڈیفense میں فائٹ کرتی۔ عورتوں کے لیے حج اور عمرے میں احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکنا اور دستانہ پہننا منع ہے۔ اس کا مطلب اسلام میں پردہ کوئی ایسا ریجڈ سفوکیٹنگ کسٹم نہیں ہے جس میں کسی بھی حال میں چھوٹ ممکن نہیں۔ ضرورت پڑنے پر اس میں چھوٹ بھی ہے۔ ضرورت پڑنے پر چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی کا سطر بھی انکور کیا جا سکتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو تقوی کے ساتھ اپنے کردار، اپنے حیا کی حفاظت کے مطابق لباس کو پہنے۔ میں سرجن ہونے کی بنا پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنی عورتوں کی سرجری یا علاج کے معاملے میں فیمیل ڈاکٹر یا فیمیل سرجن ڈھونڈتے ہوئے اکثر آپ کو ملیں گے، اور وہیں دوسری طرف پردے، غریبی یا اور کسی وجہ سے پڑھائی سے محروم ہوتے بڑی تعداد میں بچے بچیاں بھی مل جائیں گے۔ اگر ہم کسی ڈیموکریٹک ملک کے باشندے ہیں اور ہماری بچیاں اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں علم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لینے جاتی ہیں، اور اگر مینجمنٹ ان سے حجاب لگانے سے منع کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اپنی پڑھائی چھوڑنے سے بہتر ہے پردے میں ریلیکسیشن کر کے علم حاصل کریں، کیونکہ یہ تو ممکن ہے کہ آپ اپنے کردار، اپنے حیا کی حفاظت بغیر حجاب کے علم لینے کے دوران کر لیں، مگر یہ بہت مشکل ہے کہ بنا بہترین علم کے آگے زندگی میں آپ انصاف کے لیے، اپنے یا دوسروں کے حق کے لیے لڑ سکیں، ایک مکمل ماں، بیٹی یا بیوی کا حق ادا کر سکیں۔ میری نظر میں وہ بچی جو حجاب میں ریلیکسیشن کر کے اپنے کردار اور حیا کی حفاظت کرتے ہوئے علم حاصل کرتی ہے، تقوی میں اس بچی سے بہتر ہے جو خود کو علم سے محروم کر لیتی ہے۔ یاد رکھیے، اعمال کا دار و مدار انسان کی سوچ پر ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر وہ سخت سزا دینے والا شدید العقاب ہے تو گناہ بخشنے والا غافر ذنبی بھی ہے۔